مسافر ہوں، منزل سے ابھی دور ہوں، کوئی ایسا دور بھی نہیں۔ اگر قبر ہی انسان کی منزل ہے تو پھر کسی بھی دن کسی بھی وقت جا پہنچوں گا۔ لیکن دانشور کہتے ہیں کہ انسان کی منزل قبر نہیں ہوتی، قبر میں تو انسان مر کر اترتا ہے بلکہ اتارا جاتا ہے۔ پھر انسان کی منزل کیا ہے؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی جنگی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 22۔ اگر میں یہ ساری بات سمیع اللہ کی زبانی سنانے لگا تو کہانی بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے سفر پر آگے ذرا جلدی لے چلوں۔ میں اس کے متعلق باقی بات اپنی زبان سے سناؤں گا۔ ایک تو یہ نوٹ کریں کہ اس کے بولنے کا انداز بڑا پورا سر تھا کہ مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اس نے اپنی کرامت نہیں سنائی تھی، اس کے ایک تعویذ نے ایک بے اولاد عورت کو اولادی دی تھی، بلکہ اس نے اپنے کئی اور معجزے بھی سنائے۔ ہر معجزہ، ہر کرامت سنا کر وہ یہ باور کراتا تھا کہ یہ معجزہ خداوند تعالیٰ کا ہے، جو خدا کی ذات باری نے حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام کے 4 جنات سے کروایا تھا جو اس کی غلامی میں دے دیے گئے تھے۔ میں اس کی اس بات میں پوری طرح متاثر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں کوئی عالم فاضل یا بہت اونچی تعلیم والا آدمی نہیں ہوں۔ میں ایک پسماندہ علاقے کے قصبے کا رہنے والا تھا۔ ہمارے علاقے میں پیر پرستی بہت زیادہ تھی، جو اب بھی ہے۔ لوگ ذرا ذرا سی بات پر پیر یا کسی عامل کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ میں بھی مانتا ہوں کہ روحانی عمل پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے اور انسان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سمیع اللہ نے ایسی بامعنی اور پر اثر باتیں کی کہ میں نے تسلیم کر لیا کہ یہ شخص روحانی علم کا عامل ہے اور اس کے قبضے میں جنات بھی ہیں۔ مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ یہ برگزیدہ شخصیت مجھے ایسے وقت میں مل گئی جب میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ میں زمین پر تھا نہ آسمان پر، یہ شخص میری مدد کر سکتا تھا۔ رنگون میں اس کے اپنے بیان کے مطابق اسے بہت شہرت ملی، یہاں تک کہ اس کے لوگ باقاعدہ مرید بن گئے۔ وہ اپنی شہرت کے عروج پر تھا جب رنگون سے غیر برمیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ میں پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ وہاں سے لوگ جاپانیوں کے ڈر سے بلکہ برمیوں کے ڈر سے بھاگ اٹھے تھے۔ برمیوں میں سمیع اللہ کے جو مرید تھے، ان میں ہر مذہب کے لوگ تھے۔ مسلمان، ہندو، عیسائی ذرا کم تھے اور بدھ مت کے پیروکار برمی بھی تھے۔ ان میں اکثر مسلمانوں کی تھی۔ یہ لوگ سمیع اللہ کو وہاں سے آنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ اسے کہتے تھے کہ اسے رنگون میں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ سب کا پیر و مرشد اور مشکل کشا ہے۔ سمیع اللہ وہی رکا رہا، لیکن جاپانیوں کے متعلق کچھ اور خبریں بھی رنگون پہنچنے لگی۔ ایک خبر کسی کے لیے بھی اچھی نہیں تھی، وہ یہ کہ جاپانی جس علاقے پر قبضہ کر لیتے تو اس علاقے میں انہیں جہاں کہیں بھی کوئی خوبصورت اور جوان لڑکی نظر آتی، وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے اور ان لڑکیوں کو وہ اپنے ساتھ مورچوں میں رکھتے تھے۔ میں نے سنایا کہ برمیوں نے جاپانی فوجیوں کے لیے جاسوسی بھی کی تھی اور جاپانیوں کا استقبال کیا تھا، لیکن جاپانی فوج ابھی رنگون نہیں پہنچی تھی جب یہ خبر پہنچ گئی کہ وہ لڑکیوں کو قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اس خبر نے کئی برمیوں کو پریشان کر دیا، لیکن وہ بھاگ کر جاتے کہاں؟ سمیع اللہ کے مریدوں نے اس سے پوچھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سمیع اللہ نے مجھے بات سناتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ جان کا خطرہ محسوس کر رہا تھا، وہ وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے مراقبے میں جا کر اپنے غلام جنات سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے حضرت شاہ سلیمان کی طرف سے اشارہ ملا کہ کئی ایک نبیوں اور پیغمبروں نے بھی ہجرت کی تھی، بہتر یہ کہ سمیع اللہ بھی ہجرت کر جائے اور اس کے جتنے پیروکار اس کے ساتھ جانا چاہیں ساتھ لے جائے۔ جن برمیوں کے گھروں میں نوجوان لڑکیاں تھیں اور جو عزت دار برمی تھے، وہ وہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے سمیع اللہ سے رہنمائی لی تو سمیع اللہ نے بتایا کہ اسے ہجرت کا اشارہ مل گیا ہے۔ اس طرح سمیع اللہ کم و بیش 700 افراد کے ساتھ رنگون سے نکل آیا۔ یہ ایک قافلہ تھا جس میں کچھ گھوڑے اور خچرے بھی تھی۔ ان لوگوں نے سامان گھوڑوں اور خچروں پر لادا، کچھ خود اٹھایا اور بہت سے دنوں کی مسافت طے کر کے یہاں پہنچ گئے۔ یہ دراصل ماہی گیروں کی ایک بستی تھی۔ کچھ اور پیشہ کے لوگ بھی یہاں رہتے تھے، لیکن جنگی خبریں پہنچی تو بہت سے لوگ اس بستی سے بھاگ گئے۔ یہ میں نے خاص طور پر دیکھا تھا کہ جب زخمی لڑکی کی گرد بستی والوں کا ہجوم اکٹھا ہوا تھا تو اس میں لڑکی اور نوجوان عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہی کو جاپانیوں سے بچانے کے لیے ان لوگوں نے لمبا سفر کیا تھا۔ یہاں میں آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ سنایا کہ جاپانی مفتوحہ علاقوں میں جوان لڑکیوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ان لڑکیوں کو کمفرٹ گرلز کہتے تھے۔ یہ اصطلاح جاپانی زبان کی تھی جو میں جانتا کیا تھی۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ یہی کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال یعنی 1994 کی آخر سہ ماہی میں میں نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ کچھ ملکوں نے اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پیش کی تھی کہ جاپانی فوج نے جنگ کے دوران کوریا، جاوا، سماٹرا، بورینو، سنگاپور، تھائی لینڈ اور برما وغیرہ کی ہزارہ لڑکیوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے ساتھ مورچوں میں رکھا تھا۔
لہٰذا جاپان اب اقوام متحدہ میں معافی مانگے اور ان ملکوں کو معاوضہ ادا کرے جن ملکوں کی لڑکیاں اس کی فوج نے اپنے قبضے میں لی تھی۔ معلوم ہوا کہ ان میں زیادہ تر لڑکیاں کوریا کی تھیں اور اس کے بعد ان جزائر کی تھی جو آج انڈونیشیا اور ملائیشیا کہلاتے ہیں۔ جاپان نے معافی مانگنے معاوضہ دینے سے گریز کیا، لیکن یہ اعتراف بھی کیا گیا کہ نصف صدی پہلے اس کی فوج نے زیادتی کی تھی، جس کا حکومت جاپان کو آج بھی ہر جاپانی کو افسوس ہے۔ آئیے میں آپ کو آدھی صدی پیچھے برما کے جنگلوں میں ایک بار پھر لے جاتا ہوں، جہاں لوگوں نے ایک بستی آباد کر لی تھی۔ میں ان تفصیلات کو نظر انداز کر دوں گا کہ لوگ یہاں کس طرح آباد ہوئے، کس طرح ان لوگوں نے بانسوں کی جھونپڑیوں کے ساتھ پتھروں اور گارے کی جھونپڑیاں بھی بنا لی تھی، اور ان لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کہاں سے ملتا تھا۔ کچھ موٹی موٹی اور اہم باتیں بتا دیتا ہوں۔ وہاں سے غالباً 25 میل دور ایک قصبہ تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، کچھ الٹا سا برمی زبان کا لفظ تھا۔ کچھ لوگ وہاں جاتے اور ضرورت کی اشیاء لے آتے تھے۔ ان کے پاس کوئی کرنسی نہیں تھی۔ جن پہاڑیوں کے بیچ یہ بستی گھری ہوئی تھی، ان پہاڑیوں کے پیچھے چاول کے کھیت تھے۔ یہ لوگ چاول کاشت کرتے تھے اور جب فصل تیار ہو جاتی تو ان کے پاس چاول اکٹھے ہو جاتے تو تمام چاول ایک قصبے میں لے جا کر ڈالتے اور اپنی ضرورت کی اشیاء لے آتے تھے۔ 2-3 روز بعد جب مجھے کچھ راز کی باتیں معلوم ہوئی تو یہ بھی پتہ چلا کہ ان میں چند ایک آدمی ڈکیتی اور چوری کے ماہر تھے۔ وہ بھی اسمیولا کے مریدوں میں سے تھے۔ کبھی کبھار وہ کئی دنوں کے لیے بستی سے غائب ہو جاتے تھے اور جب واپس آتے تو لوٹ مار کا سامان اور رقمیں اسمیولا کے جھونپڑے میں حاضر کر دیتے تھے۔ اسمیولا اس رقم سے ضرورت کی اشیاء منگواتا اور بستی کے ہر گھر کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے میری یہ کہانی پڑھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو اس شک کا اظہار کریں کہ یہ افسانوی دنیا کی بستی ہوگی۔ میں ایسے حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت اس خطے میں کسی کی حکومت نہیں تھی اور نہ کوئی قانون چلتا تھا۔ پہلے وہاں انگریزوں کی بادشاہی تھی، ہر علاقے کا ایک تھانہ تھا اور کہیں پولیس کی چوکی بھی تھی۔ اس طرح یہ زیادہ تر علاقہ قانون کے تحت آتا تھا، لیکن جاپان کی فوج اور اس کے بمبار ہوائی جہاز طوفان کی طرح آئے اور انگریز پسپا ہو گئے۔ لڑائی کہیں اور لڑی جا رہی تھی، لیکن جن علاقوں میں جنگ کا نام و نشان نہیں تھا وہاں بھی کسی کا قانون نہیں چلتا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے شک رفع کر دیا ہے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ میں یہ داستان ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات اور وضاحتوں میں لمبی نہ کروں۔ میں کچھ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ سمیع میرے ساتھ جو باتیں کر رہا تھا وہ ویسی تھی جو آج کل کے عامل عملیات وغیرہ کرنے والے شاہجی وغیرہ کیا کرتے ہیں، اور میں اسے پہنچ والا آدمی ہی سمجھا تھا۔ لوگ تو پہلے ہی اس سے متاثر تھے اور اس کے مرید ہو گئے تھے۔ لوگ اپنے بیٹیوں اور دیگر عورتوں کو بخیر و خوبی رنگون اور گرد کے دیہات سے نکال کر لائے۔ انہوں نے یہ مان لیا کہ یا حضرت سمیع کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں کو تو موت اور بھوک نظر آ رہی تھی، اور یہ بھی کہ ان کی لڑکیاں جاپانیوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گی، اور انہیں اچھی خاصی بستی مل گئی اور وہ زندگی کے راستے پر رواں ہو گئے۔ سمیع کی باتوں سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ان لوگوں کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنی مٹھی میں لے کر متحد کر رکھا ہے اور بستی کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور ایک قسم کا ڈسپلن پیدا کر دیا ہے۔ میں تمہیں کہہ چکا ہوں میرے ساتھ رہو، سمیع نے کہا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کیوں رکھنا چاہتا ہوں۔ تم نے اگر نہیں دیکھا تو کچھ دن رہ کر دیکھ لو گے۔ یہ لوگ میری عبادت کرتے ہیں۔ میری شہرت ان پہاڑوں سے باہر بھی چلی گئی ہے۔ مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میرا دایاں بازو بن سکے اور میرے لیے قابل اعتماد ہو۔ تم سے بہتر اور کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ساتھ رہ کے میری حیثیت کیا ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کیا میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں یا کوئی اور ڈیوٹی ہوگی؟ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ پہلے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ تم میری بادشاہی سے متاثر ہوتے ہو یا نہیں، پھر تم خود ہی کہو گے کہ تم میری فلاں ڈیوٹی سنبھال لو گے۔ اگر تم میرے باڈی گارڈ بنتے ہو تو میں تمہیں ملازم یا چوکیدار نہیں سمجھوں گا۔ تم نے پوچھا کہ یہاں تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں تمہاری حیثیت مجھ جیسی ہی ہوگی اور لوگ تمہاری منت سماجت کر کے مجھ تک پہنچا کریں گے۔ میں صرف آج کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت کو نظروں میں رکھے ہوئے ہوں جب جنگ ختم ہو جائے گی اور ہم واپس رنگون یا کسی اور شہر چلے جائیں گے۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور یہی لوگ مجھے دور دور تک مشہور کر دیں گے۔ پھر تم دیکھنا کہ تمہارے جنت اس دنیا میں بن جاتی ہے یا نہیں۔ میں ایک بات پوچھنے کی جرات کرتا ہوں، میں نے پوچھا، کیا واقعی آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے؟ اور کیا میں مان لوں کہ حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام نے 4 جنات کو آپ کا غلام بنا دیا ہے؟ کیا تم پانی پینا چاہو گے؟ اس نے پوچھا۔ میں اس وقت پیاس محسوس کر رہا تھا، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ بے تاب ہو جاتا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں پانی پینا چاہوں گا، تو میں نے اپنے آپ میں حیرت محسوس کی کہ اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے سوال کا جواب میں کہا کہ میں پانی پیوں گا۔ اس نے اپنا خالی ہاتھ آگے کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور حیرت زدگی کے عالم میں پانی پی لیا۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے میرے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور بولا، گلاس لے جاؤ۔ اسے گلاس ہوا میں اچھالا تو گلاس غائب ہو گیا۔
تم کچھ منہ سے نکالو۔ اس نے کہا، میرے غلام جنات وہ چیز حاضر کر دیں گے، لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا کہ تمہاری ہر خواہش جنات پوری کر دیں۔ وہ خود بھی ایسا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خدا نے ان مظلوم لوگوں کی خدمت کے لیے حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ بنایا ہے۔ میں ایک بات تمہیں بے تکلفی سے بتا دیتا ہوں، تمہیں بستی میں جس نوجوان یا بڑی عمر یا کسی بھی عمر کی عورت کو بلاؤ گے وہ تمہارے پاس آ جائے گی۔ پھر تمہیں یہ بھی سہولت ملے گی کہ جس طرح لوگ میرا کھانا الگ تیار کرتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی خاص قسم کا کھانا ملا کرے گا۔ کبھی کبھی یہ لوگ میرے لیے پرندے مار کر یا جال میں پھنسا کر لے آتے اور پکا کر مجھے کھلاتے ہیں۔ مچھلی کی تو یہاں کمی نہیں۔ میں نے اس کے گلاس اور پانی والے کرشمے سے بہت ہی متاثر ہوا اور حال ہی حال میں اس کا مرید بن گیا۔ میرے ذہن میں فوراً واجدہ آ گئی، جس کے ساتھ ہی آصف بھی یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ سمیع اللہ سے کہوں کہ وہ مجھے واجدہ دلا دے، خواہ وہ آصف سے طلاق لے لے یا آصف اس دنیا سے ہی اٹھ جائے۔ پہلے تو ارادہ کیا کہ ابھی اس کے آگے اپنی خواہش رکھ دوں، لیکن اس نے کچھ ایسی باتیں کی تھی کہ میں خاموش رہا اور سوچا کہ اس کے ساتھ پوری طرح بے تکلفی پیدا ہو جائے تو میں اسے اپنی خواہش بتاؤں گا۔ میں آپ کے پاس رک جاؤں گا، میں نے کہا۔ آپ میری ذمہ جو بھی کام لگائیں گے وہ انشاءاللہ میں پورا کروں گا۔ کل تمہیں ایک الگ جھوپڑا مل جائے گا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان لوگوں میں گھومو پھرو، لیکن اپنی سطح سے نیچے نہ آنا۔ میں تمہارے متعلق ان لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ تم میرے خلیفہ ہو۔ آپ مجھے ہر قسم کی صورتحال میں قابل اعتماد پائیں گے، میں نے کہا۔ مجھے صرف یہ بتا دے کہ یہاں کیا نہیں کرنا چاہیے اور کس قسم کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں ذرا بعد میں بتانا چاہتا ہوں، سمیع اللہ نے کہا، لیکن مجھے خیال ہے کہ ایک انتہائی ضروری بات ابھی بتا دوں، وہ یہ کہ اس بستی میں 2-3 آدمی میرے خلاف ہیں۔ خاص طور پر وہ میری وفاداری کرتے ہیں، اندر سے وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ وجہ صاف ہے، اس نے جواب دیا، میں مسلمان ہوں اور بڑا پکا مسلمان ہوں۔ اس بستی میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں اور بدھ بھی۔ میرے جو مخالف ہیں وہ بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ میرے جاسوس نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں کو شک ہے کہ میں ہر کسی کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی صحیح بات ہے۔ میں نے خود کسی غیر مسلم سے نہیں کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن یہاں 7-8 غیر مسلم میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ وجہ ہے میری مخالفت کی۔ یہ 3-4 آدمی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میں چاہوں تو انہیں غائب کروا دوں، لیکن میں ایسا کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں ایک بات اور بھی بتا دوں تو بہتر ہوگا۔ تم نے جس لڑکی کو اژدھا کے منہ سے نکالا ہے، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لڑکی مان نہیں رہی۔ اس کا باپ میرے پاس آتا ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جیسے مجھے اپنی بیٹی دے دے گا، لیکن پتہ چلا کہ وہ بیٹی کے ساتھ ہے اور اپنی بیٹی مجھے دینا نہیں چاہتا۔ میں نے باپ بیٹی سے کہا تھا کہ یہ خدائی اشارہ ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں، ورنہ میری اپنی ایسی خواہش نہیں۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو میں بتا نہیں سکتا کہ ان پر کیسی آفت آ پڑے گی۔ وہ آفت آج پڑی ہے جو ان سب لوگوں نے دیکھ لی۔ تم نے اس لڑکی کو موت کے منہ سے جو نکالا ہے یہ تمہارا اپنا فعل نہیں تھا، تمہیں خدا نے اس سے بھیج دیا تھا تاکہ تم اس لڑکی کو موت سے منہ سے نکالو، اور خدا کی ایک وارننگ تھی کہ میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار نہ کرے، ورنہ نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا۔ کیا آپ ان 3-4 آدمیوں سے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ان سے جان کر تو کوئی خطرہ نہیں، سمیع اللہ نے جواب دیا۔ خطرہ یہ کہ لوگ غیر مسلموں کو میرے خلاف کر دیں گے۔ میری مخالفت کا مطلب اسلام کی مخالفت ہے۔ مجھے ایک بات بتا دے، میں نے پوچھا، ان لوگوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ تم ان کی باتیں سنتے رہنا، سمیع اللہ نے کہا۔ اگر یہ کوئی خطرناک بات کرے تو مجھے بتانا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اس مسئلے پر ہم دونوں کے درمیان کچھ اور باتیں ہوئی۔ اس نے مجھے دوسرے کمرے میں لے جا کر کہا، اب سو جاؤ، باقی باتیں کل ہوں گی۔ گھٹا تو کھل کے برسی تھی مگر موسم نہ بدلا تھا، گھٹا تو کھل کے برسی تھی مگر موسم نہ بدلا تھا، یہ ایسا راز تھا جس پر میری آنکھوں کا پردہ تھا۔ میرے دامن کے صحرا میں کئی جھیلوں کا قصہ تھا، میرے دامن کے صحرا میں کئی جھیلوں کا قصہ تھا، جو بادل کی زبانی میں ہواؤں کو سناتا تھا۔ نہ اس میں کوئی منطق تھی، نہ اس میں کوئی دھوکہ تھا، نہ اس میں کوئی منطق تھی، نہ اس میں کوئی دھوکہ تھا، میری خاطر ہی نکلا تھا جو دانہ میں نے کھایا تھا۔ حصول رزق میں دن بھر نزول فکر میں شب بھر، حصول رزق میں دن بھر نزول فکر میں شب بھر، دھواں بن کر میں اڑتا تھا، فغاں بن کر میں جلتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ سرگزشت ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔